اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں لگے پھر اس کو حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھ دیتے ہیں۔ جو شخص علم کا طالب ہو لیکن اس کو حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 اجر لکھ دیتے ہیں۔ حضرت صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی دھاریوں والی چادر پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کو خوش آمدید۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں اور پھر اس کثرت سے آ کر اوپر تلے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ ویورز، سب سے پہلے تو سب مسلمانوں کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو، اور اس بابرکت مہینے میں میری آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت زیادہ برکت والا ثابت ہو، اور آپ لوگوں کے رزق میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمتیں آپ لوگوں پر نازل فرمائے، آمین۔ اور آپ کی تمام پریشانیاں اور مسائل جو ہیں وہ اس پاک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ختم کر دے، اور آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ویورز، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز، سب سے پہلے میرے چینل کو جس نے ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے میں ان سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے ہی میری کوئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو فوراً مل سکے، اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد ہی ملے گا۔ اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے تو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو اپلوڈ ہونے کے فوراً بعد مل جائے گا۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، شکریہ۔ تو آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک لائی ہوں وہ سورہ اخلاص کا ایک بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، اور بہت ہی گارنٹیڈ عمل ہے کہ اس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے میں یہ آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں تو وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ پہلے سب سے میں کہوں گی کہ اس عمل کی اجازت جو ہے وہ عام ہے، کسی کو بھی اس عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ عمل 90 ڈیز کا ہے، یعنی 3 منتھس اس کو جاری رکھنا ہے اور ناغہ نہیں کرنا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں، اور یہ عمل اپنے رشتے کے لیے ہے، یعنی شادی کے لیے خاص ہے۔ جن لوگوں کا مسئلہ ہے کہ رشتے نہیں آتے ہیں اور رشتہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، یا بعض لوگوں کے رشتے آتے ہی نہیں ہیں، تو یہ عمل اس کے لیے خاص ہے، اور لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن لڑکے جو ہیں وہ بلا ناغہ اس عمل کو 3 منتھ تک جاری رکھیں گے، اور لڑکیوں کے لیے یہی جو مسئلہ ہے کہ ان کے جو دن ہیں وہ بیچ میں چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ اپنے جو دن ہیں وہ 90 دنوں کے حساب سے بعد میں پورے کر لیں، یعنی کہ 90 دن آپ کی تعداد جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے اس عمل کی، تو وہ دن پورے کر لیں۔ اور جس لڑکی نے شادی کرنی ہے یا لڑکے کی شادی ہونی ہے دونوں کی، وہ یہ عمل جو ہے وہ خود یہ کریں گے، کوئی دوسرا آپ کے لیے یہ عمل نہیں کر سکتا۔ اور اس کا ٹائم جو ہے وہ اس ٹائم ہوگا جس وقت آپ سونے لگیں۔ آپ سونے لگیں گے اس ٹائم آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور تاکہ آپ جب سونے لگیں آپ کسی سے بات کیے بغیر اس عمل کو کرنے کے بعد سو جائیں۔
تو اب میں آپ کو عمل کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سوتے وقت آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کو 90 دن تک کرنا ہے۔ اور اس کو تعداد میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ اخلاص کو آپ نے سب سے پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنا ہے آپ نے 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 100 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں گے، لیکن پہلے آپ نیت کر لیں۔ آپ رشتے کے حوالے سے یہ عمل کرنے چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر دے، اچھی جگہ آپ کی شادی ہو جائے۔ اس طرح سے آپ نیت کر لیں، دعا کر لیں، اور پھر آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھیں، 5 بار، 7 بار یا 11 بار پڑھنے کے بعد 100 بار آپ نے سورہ اخلاص ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 بار ہی آپ کا سورہ اخلاص پڑھی جائے گی تو 100 بار ہی آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جب آپ اپنی تعداد پوری کر لیں تو پھر آپ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنے رشتے کے لیے دعا کریں اور خوب گڑ گڑا کے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے کے اندر ہی آپ کا نہ صرف رشتہ آئے گا بلکہ رشتہ اچھی جگہ پر طے بھی ہو جائے گا۔ اور یہ بہت اچھے رشتے کے لیے عمل ہے کہ اچھی جگہ آپ لوگوں کا جو ہے نا رشتہ جو ہے وہ طے ہو جائے۔ اور دن آپ کے بعد میں پورے ہوں گے، یعنی کہ وظیفہ آپ کا ابھی باقی ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو عمل ہے اس کی کرنے سے آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا۔ لیکن رشتہ طے ہونے کے بعد بھی آپ نے عمل چھوڑنا نہیں ہے، اپنے 90 دن جو ہے وہ آپ نے پورے یہ عمل جاری رکھنا ہے، اپنا عمل یعنی پورا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 90 دن جب پورے ہو جائے تو پھر آپ نے یہ عمل جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس 90 دن کے اندر آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے میں اتنا کہتی چلوں کہ آپ صدقہ ضرور دے دیں، صدقہ خیرات ضرور کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ شیئر کر دیں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ اور جانے سے پہلے میں ایک اور حدیث جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ حضرت ابو ہارون عبدی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا، تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کا علم سیکھنے آئیں گے، لہٰذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو ہارون عبدی کہتے ہیں، جب حضرت ابو سعید ہمیں دیکھتے تو فرماتے، خوش آمدید ان لوگوں کو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز، یہاں پر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، میری انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور اجازت چاہوں گی، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا